بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام تحية الكرام على النبي المكي المدني العربي العاشقي الطيب مولانا محمد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات باہر باران رحمت ہے، اندر ذکر رحمت ہے. اب مومنین کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر رحمت اور باران رحمت میں فرق یہ ہے کہ باران رحمت آپ کے لباس کو تر کرتی ہے، ذکر رحمت آپ کی کیا جاتا ہے. ذکر رحمت کے جو موتی آپ کی سماعت کے کشکول کی زینت بن گئے کہ یہاں بھی کام آتے ہیں، وہاں بھی کام آئیں گے. مدینہ العلم کے بیٹے کے سردے میں بچھایا جانے والا مقصد اس نگاہ علم کی تشریح کو رفع کرتا. یہاں آنے والا ہر مکتب فکر کا انسان اپنے علم کے اضافے کے لیے آتا ہے. منزل ادا کر شہنشاہ کا مذہب نہیں حقیقت دیکھتے ہیں. جب آیا کہ کوئی لینے کے لیے ہو تو جو غیروں کو خالی نہیں جانے دیتے وہ اپنوں کو خالی کیسے جانے دیں گے. جسم اور روح کے مرکب کا نام انسان ہے. روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. یہ شہنشاہ دونوں تقاضوں کو پورا کرتا ہے. ایک کو دروازے سے دے دیتا ہے، ایک کو فرش پاک سے دیتا ہے. در سے واپس پلٹ جاتا ہے، در سے واپس پلٹ جاتا ہے، لیکن در سے خالی نہیں آتا ہے. ایک ہی تو در ہے کائنات میں، تو در بدلی سے بجاتا ہے. جب آئے ہیں آپ لینے کے لیے شہنشاہ عطا دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آنے والا ہر انسان اپنی عقل و فہم و حیرت و شعور کے اعتبار سے اپنے ذات میں معرفت کے بے کرم موتیوں کو سمیٹا. ذات میں جتنی وسعت ہوتی ہے اتنے ہی معرفت کے موتیوں کو سمیٹا. اور یہاں در حسین ابن علی پر آنے والا کوئی کم ذر نہیں ہوتا. یہاں پر آنے والا کوئی کم ذر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ذر کو اسی وقت وسیع ہو جاتا
ظرف کو مظروف میں تبدیل کرنے والے اور عطا کرنے والے اس کے ظرف میں اتنی معرفت کے موتیوں کو بھر دیتے ہیں کہ اب دوسرے در پر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت قرآن ایک ایسی لاسانی اور لافانی کتاب ہے کہ اسے مٹانے والے مٹتے رہے ہیں۔ قرآن کی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کائنات اصل و روح میں باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کے اوپر اب بلند کرنے والے اس کی توحید اور تصدیق کرنے والوں کی خود توحید ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن قرآن اپنی پوری علامتوں کے ساتھ تابندہ و پائندہ و زندہ ہے۔ ہر دور میں ہر سال ایک سال کے بعد آپ سنتے ہیں کہ قرآن کی کسی نے جو ہے وہ بے حرمتی کی ہے، بعد سے قرآن رسول اللہ کی بے حرمتی کی ہے۔ لیکن نہ قرآن کی بے حرمتی کوئی کر سکتا ہے، نہ وارث قرآن کی بے حرمتی کر سکتا ہے، بلکہ بے حرمتی کرنے والے کی خود تذلیل و تصدیق ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا عذاب کتنا ہے۔ یہ قرآن ایک باقی رہنے والی کتاب ہے، اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور ایسا کلام ہے کہ اس میں کسی کو کلام کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ بھئی اللہ نے تو اسے نازل کیا ہے، کب نازل کیا ہے یہ بھی بتایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو شہر رمضان میں نازل کیا۔ یہ بھی بتایا کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا اور معظم کا رمضان المعظم کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو مہینے میں کس دن نازل کیا؟ کا دن کی بات نہ کرو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے دن میں نہیں رات میں نازل کیا۔ دیکھیے رات میں نازل کیا، قرآن وہاں سے جب یہاں آیا تو رات میں آیا، وارث قرآن جب یہاں سے وہاں گیا تو رات میں گیا، اس لیے کہ قرآن بھی نور ہے، وارث قرآن بھی نور ہے، نور کو اجالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ رات میں خود اجالا کر دیتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لے گیا اپنے بندے کو رات میں۔ تو یہ وارث قرآن جب یہاں سے وہاں گیا تو رات میں، قرآن وہاں سے یہاں گیا تو رات میں، اس لیے کہ نور کی ضرورت، روشنی کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو اندھیروں میں رہتے ہیں، یا وہاں ہوتی ہے جہاں تاریکی اور ظلمت ہوتی ہے، لیکن جو خود نور ہو اسے روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سورہ قدر نے یہ بیان اور پیغام انسانی نسلوں پر ارسال کیا کہ انزلنا، ہم نے نازل کیا فی لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل کیا۔ اور پھر شب قدر کی عظمت کو بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم بے قدروں کو کیا معلوم کہ قدر والی کا کیا؟ یہاں یہ بھی بتایا اگر یہ شب قدر میں نازل کیا گیا، قرآن مجید کو سورہ قدر میں بتایا، سورہ دخان جو 44واں سورہ قرآن مجید کا اور 25واں پارہ اس کی تیسری آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ قرآن مجید کو ہم نے کب نازل کیا؟ مبارک رات میں۔ تو قرآن کس رات میں آیا اس کے دو ٹائٹل ہیں، ایک قدر والی رات، ایک مبارک رات۔ اور یہ رات آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ رات آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو جس رات میں قرآن آیا، جب وہ رات سمجھ میں نہیں آتی تو جس ذات پہ قرآن آیا ہو، سلام پڑے
کسی کی سمجھ میں نہیں ہے نا؟ وہ قلب والا ایک اور سلام دلانے والے ممبر سے قریب ہو جائے. ایک اور سلام بس آپ میری طرف پوتر ہیں جو آنے والے ہیں بیٹھ جائیں گے اپنے اعتبار سے جگہ کا انتخاب کر لیں گے. تو سورہ قدر میں یہ بیان پہنچایا گیا کہ جانب اللہ کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اچھا کس کے ذریعے سے نازل کیا یہ بھی تو بتایا کہ اس نے سورہ شورى 26واں سورہ 19واں بارہ آیت نمبر 93 بتایا کہ نزل بہ روح الامین علی قلبک. اس کے لانے والے کا نام روح الامین ہے. امین کو سبھی جانتے ہیں یہاں پر بھی کسے کہتے ہیں؟ امانت کی عبادت کرنے والا امین قرار پاتا ہے. اللہ کے کائنات نے جب قرآن کو جبریل کے حوالے کیا تو یہ ٹائٹل بھی دیا کہ تم اس کے امین ہو یہ امانت ہے اور بغیر کسی خیانت کے میرے حبیب تک پہنچا دو. قرآن کی صحیح اور کھلی ہوئی آیت ہے کہ جبریل قرآن کو پہنچانے آئے تھے, پیغمبر کو پڑھانے نہیں آئے تھے. پہنچانے ہی تو آئے تھے, تبھی تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ امانت ہے, تم امین بن کے جاؤ. تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس امانت کو بغیر کسی خیانت کے میرے حبیب تک پہنچا. وہ کام اس نے کیا تو جبریل لے کے آئے نا قرآن پاک کو, پیغمبر کی طرف وہ لے کے آئے ہیں, جبریل امین لے کے آئے. تو کیا اللہ جبریل کا محتاج ہے؟ بھائی دادا بھی اتنا کر سکتا تھا. یہ جبریل کو وسیلہ کیوں بنایا گیا؟ کہ امت کو بتانے کے لیے کہ جب قرآن وہاں سے یہاں تک پیغمبر تک بغیر بات وسیلے کے نہیں آتا اور نبی سے امت تک بغیر 14 وسیلوں کے کیسے پہنچ سکتا؟ سلام علیہ تو یہاں جبرائیل امین کو وسیلہ بنا کہ قرآن نے کہا سورہ قدر میں ہم نے نازل کیا, اور یہاں سورہ شورى میں کہا جبریل کے ذریعے نازل کیا. کہاں نازل کیا؟ سورہ فرقان میں 25واں سورہ 18واں پارہ پہلی آیت سے بتایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک و متبرک ہے وہ ذات کہ جس کے سینہ اقدس پر اس لیے قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے. تو یہ بھی ڈکلیئر کیا اللہ نے. کہاں نازل کیا؟ سینہ گنجینہ علوم پر, نبی کے سینے پر نازل کیا. وزن کتنا ہے قرآن مجید کا؟ سورہ حشر جو 59 سورہ 28 پارہ 21 آیت ہے اس میں وزن بتایا گیا قرآن کا کتنا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس کا وزن اتنا ہے کہ اگر اسے پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہاں سرما بن جاتے. یہ وزن قرآن. تو جس قرآن کا وزن پہاڑ برداشت نہ کر سکے, رسول کے سینے نے برداشت کیا تو کتنا مستحکم ہوگا وہ سینہ گنجینہ علوم رسالت کا کہ جس نے قرآن کے وزن کو برداشت کیا. جس کا سینہ اتنا مضبوط ہے اس کا ذہن کتنا مضبوط ہوگا. اس پہ ذہن پہ بخار کی
خالق الوجود نے یہ پیغام انسان نسلوں تک پہنچایا کہ ہم نے اسے نازل کیا رسول کے سینے پر، رسول کے سینے گنجین ہے علوم پر ہم نے اس کو نازل کیا۔ تو جو لایا وہ ہے جبرائیل، لانے والا اللہ کا بندہ ہے عبداللہ، جو کچھ لایا وہ کلام اللہ، جس کی طرف لایا وہ رسول اللہ، جس نے نازل کیا وہ بات ہے یا نہیں؟ سورہ بنی اسرائیل 17 پورا 12 پہلی آیت آپ پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک و منزہ ہے خدا جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے۔ تو یہاں اللہ کا ٹائٹل ہے سبحان۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے ہر نقص و عیب سے پاک و مبرہ منزہ۔ تو جس نے نازل کیا وہ بات ہے یا نہیں؟ جو لے کے آیا، سورہ نحل 16 سورہ جوہر پر آیت نمبر 100، قل نزلہ بروح القدس من ربک بالحق، میرے حبیب کہہ دو کہ ہم نے اسے نازل کیا روح القدس کے ذریعے۔ قدس تقدس پاکیزگی، جو لایا وہ فرشتہ پاک ہے نا؟ تو جو جس نے نازل کیا وہ بھی پاک، جو لایا وہ بھی پاک، جس کی طرف لایا سورہ کہف 20 سورہ 16 والا پہلی ہے، وَمَا مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَشْقَىٰ۔ اے پاک و منزہ ذات، یہ قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، چونکہ قرآن مشقت میں سے نکالنے والی کتاب کا نام ہے، مشقتوں میں ڈالنے والی کتاب کا نام نہیں ہے۔ جب سامر کا یہ مزاج ہے کہ وہ پریشانیوں سے نکال لیتا ہے، اب اگر قرآن ناطق کسی کو ہلاکت کے گڑھے سے نکالتا ہوا نظر آئے، سلام علیکم تو یہ جس کی طرف نازل کیا گیا وہ بھی جو کچھ نازل کیا گیا۔ سورہ واقعہ 56 سورہ 27 آیت نمبر 79، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، اسے وہی ٹچ کرے وہی چھوئے جو پاک ہو، ناپاک اس کے قریب نہ جائے، یہ جو ناپاک ہے نا؟ ناپاک اسے نہ چھوئے، ناپاک اس کے قریب نہ جائے۔ تو جو کچھ نازل کیا گیا وہ بھی پاک، جس نے نازل کیا وہ بھی پاک، جو لایا وہ بھی پاک، جو کچھ لایا وہ بھی پاک، جس کی طرف لایا وہ بھی پاک، جس نے نازل کیا وہ اللہ پاک، جو بندے جو لے کے آیا وہ بندہ پاک، جو کچھ لایا وہ کلام پاک، جس کی طرف لایا وہ رسول پاک۔ کلام پاک کی پاک آیت پاک ذہن والے کی سمجھ میں آئے گی، ناپاک ذہن والے کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سلام علیکم یہ قرآن جو ہر کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں شوکیس کی، کچھ لوگوں کے گھروں میں شوکیس کی زینت بنا رہتا ہے، رکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جائے گا جب کوئی مر جائے گا۔ یہ ہوتا ہے نا، تیجا ہے، 10واں ہے، 5واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، اب گرد میں اٹا ہوا قرآن پاک، اس کی گرد جھاڑی جاتی ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بھئی کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا مردوں کے لیے، مردوں کے لیے نازل کیوں کیا گیا؟ اس کی شان کیا ہے؟ بس شان یہ کہ اگر مردے پہ پڑھ دیا جائے تو زندہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا تھا یہ مردے پہ پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے، اور مردے کو توحید سے منسوب بھی کر دیا۔ جھوم جھوم کے پڑھے چلے جانا ہے، کس کے لیے؟ کہا مرنے والوں کے لیے۔
مرحومین کے لیے، مومنین کے لیے ہے، تو کیا یہ قرآن کی روشنی وہاں تک پہنچ رہی ہے؟ پڑھنے والے سے پوچھئے، یہ جو آپ مرنے والے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی روشنی پہنچ رہی ہے وہاں تک؟ کہاں پہنچ رہی ہے؟ افسوس ہے آپ کو اس بات کا تو یقین ہے کہ قرآن اپنی روشنی مردوں تک پہنچاتا ہے، تو پھر زندہ اس سے روشنی کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ سلام علیہ محمد علیہ محمد۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے گھروں میں یہ چھپا ہوا ہے۔ کیسا قرآن ہے؟ چھپا ہوا۔ تو پھر اس آیت پہ غور کریں، میں نے بھی سورہ بقیہ میں پڑھی، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ۔ یہ کرامتوں والا کلام کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، چھپا ہوا ہے کتاب۔ تو دو قرآن ہو گئے نا، ایک چھپا ہوا، ایک چھپا ہوا۔ یہ جو مسجدوں میں رکھا ہے یہ چھپا ہوا ہے، یہ جو گھروں میں ہے وہ چھپا ہوا ہے، جو 14 کے سینوں میں ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون اسی کے لیے ہے کہ جو 14 کے سینوں میں ہے اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے 14 کے علاوہ، اور اس کی کوئی بے حرمتی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ چھپے ہوئے کو آپ پھاڑ رہے ہیں، یہ چھپے ہوئے کو جلا رہے ہیں، ہمت بھی نہیں ہے کہ سوچ بھی سکو جو چھپا ہوا ہو اسے غضب پہنچا سکے۔ تو جو چھپا ہوا ہے وہ اور ہے، جو چھپا ہوا ہے وہ اور ہے۔ یعنی قرآن کی دو شکلیں، ایک ہے مکتوبی جو ہمارے گھروں میں، ایک ہے نوری جو 14 کے سینوں میں۔ اور نور والوں کی بھی دو شکلیں ہیں، ایک ہے بشری، ایک ہے نوری۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ نوری تھے تو بھائی یہ آپ شہادت کیوں منا رہے ہیں، غم کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی یہ قرآن کے ابھی جلایا گیا سوڈان میں، آپ احتجاج کے لیے کیوں نکل گئے؟ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ تو مکتوبی ہے، بے حرمتی کس کی گئی؟ اس کی۔ تو احساس ہوا یا نہیں؟ چونکہ یہ بھی منسوخ قرآن ہی ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ یہ مکتوبی ہے وہ پوری ہے، قرآن تو وہی ہے، اسے تحریری شکل دے دی گئی ہے جو ہمارے گھروں میں ہے، لیکن اصل قرآن کے بارش وہی ہے۔ تو دو اس کی شکلیں ہوئی، ایک نوری ایک مکتوبی۔ ائمہ اطہار کی بھی ایک شان ہے کہ یہ ایک ان کا سلسلہ نوری ہے اور ایک بشری ہے۔ نوری اس لیے کہ اس کا پیغام سمجھ سکے اور بندوں تک لانے کے لیے تیار ہو جائے، اور بشری اس لیے کہ بشر کو اللہ کی تمام تر وہ باتیں بتا دیں جو اللہ نے ان کے ذریعے سے بتائی ہے۔ ورنہ اگر یہ نوری بھی ہو تو یہ بشری بشر جو ہے انہیں سمجھ ہی نہ پائے۔ بشر بے شین رے بشر، تین حرف ہے نا بشر میں نے تھوڑی دیر کے لیے بے ہٹا دیا، اب کیا ہے؟ شر ہے نا۔ دعائیں دو اس بے کو جس نے شر کو بشر بنا رکھا ہے۔ سلام علیہ محمد علیہ محمد۔ دیکھیں میں نے ایک آیت آپ کی سماعت کے حوالے کی، اس کا تعلق سورہ انبیاء سے ہے، 21واں سورہ سے تو مبارک ساتھ دیا ہے۔ فَاسْأَلُوا، تم سوال کرو۔ سوال ذہن کی بند گتھیوں کو سلجھاتا ہے۔ سوال انتشار ذہنی کو اطمینان ادا کرتا ہے۔ سوال کرو، فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ دنیا میں جو بھی دیکھا ہم نے اسے سوال کرتے ہوئے دیکھا، ایک ہی ہے جس
جسے کوفے کے منبر پر ہم نے یہ کہتے ہوئے دیکھا سلونی سلونی سلونی، قرآن نے اعلان کیا فاسلو، سوال کرو. جو بولتا ہوا قرآن تھا اس نے کہا میرے غیرے سے سوال نہ کر لینا، سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو. دنیا میں جو بھی آیا جہاں بھی آیا قرآن نے کیا کہا؟ سورہ نحل 16 سورہ 14 پارہ 78 ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطنوں سے باہر نکالا لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے، nothing. آپ کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل تھے. اور جو جاہل آیا ہے وہ جاہل ہی رہتا ہے. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، تھوڑا سا تفکر کی تفکر کی ضرورت ہے. جو آیا ہے جاہل وہ جاہل ہی رہے گا. کتنا بڑا بھی ہو، علم میں کہیں پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود وہ جاہل ہے، وہ جاہل رہے گا. بھئی آپ نے کسی ایک سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کی ہے، سوشالوجی پہ ایک اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی کی. اب اس سے اگر بایولوجی کے بارے میں پوچھا جائے تو اس میں جاہل ہے یا نہیں؟ ہر آنے والا جاہل پیدا ہوا. اب جتنا جتنا علم حاصل کرتا چلا گیا اتنی اتنی جہالت دور ہوتی چلی گئی. لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم ہوں. وہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں عالم ہوں. جو جس سبجیکٹ میں آگے بڑھ گیا بس اتنا ہی عالم ہے، باقی پھر جاہل ہے. بڑے بڑے ریسرچ اسکالر کو آپ لے کے آئیے، اسے پوچھئے کہ آپ نے کس سبجیکٹ پہ ریسرچ کیا ہے؟ کہا ہم نے اس سبجیکٹ پہ ریسرچ کیا. اب دوسرے سبجیکٹ کے بارے میں اسے سوال کیجئے کہ صاحب نہیں جانتا، تو جاہل ہوا نا؟ جاہل ہوا. جتنا سیکھ لیا اتنا عالم ہے. یہ کہہ دیا جائے کہ جتنا اس نے سیکھ لیا اتنی جہالت دور ہو گئی. وہ باقی پھر بھی جہالت ہے، جہالت پھر بھی باقی ہے. اب ایک مثال میں دوں کہ ہمارے یہاں مرجع تقلید کو عالم دورہ کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ عالم دورہ. عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم اور عالم میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے علم کسے کہتے ہیں؟ العلم دانستن، علم کے معنی ہے جاننا. عالم وہ کہ جو کچھ جانتا ہو اسے ہم عالم کہتے ہیں. وہ جتنا جانتا ہے اس کا وہ عالم کہلاتا ہے. اور عالم وہ کہ عالموں میں سب سے زیادہ جاننے والا، عالموں میں سب سے زیادہ جاننے والا. مرجع تقلید کو یہی ضرور کہتے ہیں عالم دورہ. آپ چاہے ایران چلے جائیں، چاہے آپ عراق چلے جائیں، جو بھی مرجع تقلید ہے آپ اپنا سوال ان کے سامنے پیش کریے. ایران آپ گئے، آگئے خامنہئی کے سامنے آپ نے اپنا ایک سوال پیش کیا. انہوں نے کہا بھائی میں تو آپ کی زبان ہی نہیں جانتا. ٹرانسلیٹر بلایا ہے، ٹرانسلیٹر بلایا ہے جو فارسی اور اردو جاننے والا ہو وہ آئے اور وہ ترجمہ کرے اس کے سوال کا، اور پھر میرے جواب کا ترجمہ کر کے اسی زبان میں اسے بتائے ارے آپ عالم ہے اور ایک زبان نہیں جانتے، یہ آپ کا مقلد ہے، اس کی زبان سے واقف نہیں. کوئی گجراتی میں سوال لایا، کوئی پنجابی میں سوال پوچھ رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی ہم جانتے نہیں. تو پھر آپ تو عالم ہے. کہ بھائی ہم فقہ میں عالم ہے، ہم اصول فقہ میں عالم ہے، ہم دینیات میں عالم ہے، ہم دینی معاملات میں عالم ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے. تو جتنا جانتے ہیں اتنے عالم ہیں، اور جتنا نہیں جانتے کہاں سے؟ جاہل ہے. کتنا بھی بڑا انسان دنیا کا لے آئیے، وہ جتنا جانتا ہے اس کا عالم ہے، جو نہیں جانتا اس لحاظ سے جاہل ہے. جاہل کہیں گے نا، جہل کا مطلب نہ جاننا، علم کا مطلب جاننا. یہی ہوا نا. تو آپ کتنا بھی بڑا آدمی دیکھ لیجیے، وہ جتنا جانتا ہے اتنا اس کا عالم کہلاتا ہے. اتنی جہالت دور ہوگی. باقی ہے ہم فارسی نہیں جانتے ہم جاہل ہیں، ہم عربی نہیں جانتے ہم اس لحاظ سے جاہل ہیں، ہم انگلش نہیں جانتے اس لحاظ سے ہم جاہل ہیں، ہم سنسکرت نہیں جانتے ہم اس اعتبار سے جاہل ہیں. تو جو نہیں جانتے تو جاہل
چھٹے امام کا بچپنا ہے، وہ بھی جب دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے تو امام بھی گئے کہ کیا معاملہ ہے، تو دیکھا کہ ایک معبد سے ایک عیسائی عالم ایک سال میں نکلتا ہے اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. وہ گھیرے ہوئے اس نے سب کو دیکھا اور نگاہ اس کی امام کے چہرے پہ جب گئی کرو اور کہتا ہے کہ کیا آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے؟ مرحوم اسے نہیں کہتے کہ جو مر گیا ہو، جس پر اللہ کا رحم کیا گیا ہو اسے مرحوم کہا جاتا ہے. جن پر اللہ رحم کرتا ہے انہیں مرحوم کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو مرحوم کا مطلب وہ سمجھتے ہیں مرا ہوا نہیں، رحم کیا ہوا جس پہ اللہ رحم کرے اسے مرحوم کہتے ہیں. جو مر جائے وہ مرحوم نہیں ہوتا، جس پہ رحم اللہ کا ہو وہ مرحوم کہلاتا ہے. اس نے کیا سوال کیا؟ آپ امت مرحومہ میں سے ہیں یا ہم میں سے ہیں؟ تو امام نے کہا ہم تم میں سے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب اسی امت سے ہے. دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ امام سے سوال کیا کیا اس نے؟ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. تو کیا کہہ دیا امام نے؟ میں جاہل نہیں ہوں. اس کا مطلب کوئی بھی شعبہ حیات ہو علم کا اس میں میں عالم ہوں. سلام علیکم محمد. ایک شخص آیا ایران سے، فارس سے، مدینے میں آیا. امام کی زبان جو مدر ٹنگ ہے وہ ہے عربی، آنے والے کی جو مدر ٹنگ ہے مادری زبان ہے وہ ہے پرشین فارسی. آیا کہاں سے؟ ایران سے. آیا مدینے میں اور آنے کے بعد امام سے سوال کر رہا ہے عربی میں. زبان اس کی ہے فارسی، امام کی زبان ہے عربی. سوال کر رہا ہے امام سے عربی میں. امام نے جواب دیا فارسی میں. اس نے کہا مولا میری زبان آپ جانتے ہیں؟ کہا جب تیری زبان نہیں جانتا تو تیرا امام کیسے؟ سلام علیکم محمد. تو اگر تیری زبان ہی نہیں جانتا تو تیرا امام کہاں رہ گیا؟ امام کہتے اسے کہ جو زبان جانتا، حد یہ کہ جانور بھی اگر اپنا مرحلہ لے کے آئے تو اسی کی زبان میں سوال کے جواب دے کے اسے مطمئن پڑ جائے، اسے امام کہتے ہیں. تو امام اسے کہتے ہیں کہ جو علم لے کے آتا ہے اللہ کی. اچھا دیکھیے، علم کے لیے عہدے کی شرط نہیں ہے کہ بھئی عہدہ ہو تو علم ملے. عہدہ ہو کہ نبی کو علم اللہ دیتا اور کسی کو نہیں دیتا. نبی کتنے اور رسول کتنے؟ اس میں سے بڑے رسول جو اولو العزم ہیں وہ کتنے ہو گئے؟ اس میں جو صاحب کتاب ہے وہ کتنے؟ تو اب جو چار چن کے آئے ہیں تو وہ سب سے عرفہ والا اور بلند والا ہے یا نہیں؟ سارے نبیوں میں موسیٰ ہے. اس میں موسیٰ کون ہے؟ صاحب شریعت ہے یا نہیں؟ صاحب کتاب اولو العزم. کتنے مراتب ہیں جناب موسیٰ کے؟ یروشلم میں کوہ طور پہ گئے، اللہ سے باتیں کی، توریت جیسی کتاب اللہ نے ان کو عطا کی. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. سورہ بنی اسرائیل سے ترجمہ ہمارا اس کی دوسری آیت وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے موسیٰ کو توریت جیسی کتاب عطا کی اور بنی اسرائیل کے لیے سرچشمہ ہدایت قرار دیا. اللہ سے گفتگو ہوئی، واپس امت میں کہا کہ بھئی مجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ موسیٰ کے ذہن میں آیا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ اور یہ حقیقت تھی کہ اتنا بڑا نبیوں میں منتخب شدہ نبی چار ہے نا، ان چار میں یہ صاحب کتاب اولو العزم صاحب شریعت اتنا بڑا، اب اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہوگا نا اس دور میں. لیکن ذہن میں آیا کہ مجھ سے زیادہ علم کس کے پاس؟ جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ علم حاصل کرو، جاؤ ہمارے ایک بندے سے علم حاصل کرو.
اس سے علم سیکھو، اس سے علم حاصل کرو۔ جہاں دو سمندروں کا یلتقیان ہو رہا ہے وہاں اس سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ اکیلے نہیں گئے، اپنے ساتھ میں اپنے وصی کو یوشع بن نون کو لے کے گئے، لے کے چلے گئے۔ ساتھ میں ناشتے میں انہوں نے مچھلی رکھی ہوئی تھی بھنی ہوئی، اور یہ حکم ہوا کہ جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے وہی تمہاری منزل ہے اور وہی ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہو۔ لہذا موسیٰ یوشع بن نون کے ساتھ نکل گئے۔ یوشع بن نون جناب یوسف کی نسل میں سے تھے، یہ ان کے ساتھ میں نکل گئے، ایک منزل پہ یہ پہنچ گئے، وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ناشتہ واشتہ کیا، موسیٰ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر یوشع بن نون وہ مچھلی جو بھری ہوئی تھی اس میں سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی، راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے لیکن بتا نہ سکے، یہ بات بتانا چاہ رہے تھے موسیٰ سے۔ وہاں سے موسیٰ اٹھے اور اس کے بعد پھر اسی تلاش میں نکل گئے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں دو سمندر مل رہا ہے، وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں پھر یوشع بن نون کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہاں مچھلی وہاں چلی گئی۔ اب بتایا کہ وہ تو وہاں چلی گئی، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہ ہم بتانا چاہ رہے تھے، یہ شیطان کوشش کر رہا تھا بتانے کا۔ بہرحال یہ واپس ہوئے تو وہاں ملاقات ہوئی کس سے؟ خضر سے، جناب خضر سے۔ اچھا، جناب خضر کے لیے علماء کا اتفاق، اکثریت کا یہ اتفاق ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، یہ ولی تھے۔ ان کا ذکر جو ہے جناب آقا فرمان علی صاحب نے اپنے ترجمے میں اور حاشیے پر یہ سورہ ہود میں پورا واقعہ ہے، یہ جو پورا واقعہ ہے یہ آپ کو مل جائے گا قرآن مجید میں۔ سورہ کہف میں 18واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ کہف میں یہ پورا واقعہ آپ کو مل جائے گا، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ جناب خضر سے وہاں ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، تو قالا انکا لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ذات میں صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اتنے بڑے رسول کو اگر کوئی کہتا آپ نہیں پائیں گے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ رہ کے، پہلی منزل میں یہ بات کہ نہیں میں صبر کروں گا۔ اب چلیے اب پھر قرآن کے یہ ہے کون؟ جناب خضر۔ یہ سورہ الکہف میں 18واں سورہ 15واں ہمارا 65 بھی ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، خضر کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا، علم لدنی دیا اللہ نے۔ اچھا، یہ یوشع بن نون اور جناب موسیٰ ساتھ میں چلے، اور اب یہ قرآن مجید کے جملے سورہ کہف کی آیت نمبر 71 میں، حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جب سوراخ کرنا کا یہ پریشان ہو گئے، کہا تم کیا چاہ رہے ہو کہ یہ سب اتنے سوار ہے سب کو ڈبو دو؟ کہا نا تمہیں خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں۔ پھر بولے تم صبر نہیں کر پاؤ گے، کہ ٹھیک ہے سوری اب دوبارہ سے نہیں بولوں گا، چلیے۔ اب یہ پھر آگے بڑھے، ایک جماعت کو، ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اور پھر بولے یہ بے خطا بے جرم آپ نے جماعت کو قتل کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم کر دیا۔ کہا تھا نا خاموش رہنا، علم سیکھنے آئے ہو، خاموش رہنا کہا تھا نا، پھر بول رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے، انہیں یاد آیا، پھر خاموش ہوئے۔ پھر بستی میں داخل ہوئے، اور داخل ہوئے تو بھوک لگ رہی تھی، میں لوگوں سے چاہا کہ کچھ کھانا دے، کسی نے کھانا وانا نہیں، مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دیوار تھی جو بالکل ٹیڑھی ہو گئی تھی، گرنے والی تھی۔ انہوں نے کہا آؤ موسیٰ، آؤ یوشع، دونوں بلا دیا، اور وہ دیوار جو ہے وہ سیدھی کر دی۔ کہا بھائی یہ کیا تم نے کیا؟ کم سے کم ان لوگوں سے اس کی مزدوری لے لیتے، اس کا کھانا بنا دے لیتے، پیسہ مل جاتا کچھ، یہ کیا کیا؟ اب جناب خضر نے یہ کہا ہاذا فراق بینی و بینک، جاؤ تم اب میرے ساتھ علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ اب یہ ہمارے درمیان میں تفریق کا مرحلہ ہے
گیا آ گیا ہے، اب تمہارا راستہ تم اپنی طرف جاؤ، میں اپنے کام سے اپنے راستے میں جاؤں. یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں لکھا. یہ کون ہے؟ صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولو العزم. خضر تو نبی بھی نہیں ہے، ولی ہے، لیکن 3 قدم کے ساتھ نہ چل سکے چونکہ علم کم تھا. تو جہاں علم نہیں ہوتا 3 قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ خلافت 3 قدم چلنے کے بعد در علی پہ آئی. سلام محمد آل محمد. تو اب یہ ہوا کہ آزا فراق کو بیٹی کو بیٹھا. قرآن میں نے کہا کہ یہ تمہارے ہمارے درمیان میں جو ہے وہ بات نہیں گھڑی آ گئی ہے، تم اپنے راستے جاؤ، ہم اپنی طرف راستے جائیں. اب یہ سمندر کے کنارے پہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا ایک پرندہ، اور پرندہ جب آیا تو اس نے اپنی چونچ میں اپنی منقار میں پانی کے چند قطرے لیے اور شمال جنوب مشرق مغرب چاروں طرف پھینکے اور ایک قطرہ سمندر میں ڈالا. اب یہ دونوں دیکھ رہے ہیں حیرت سے، یہ کیا بات ہے. اتنے میں وہ پرندہ گویا ہوا کہ بھائی موسیٰ تم نے سمجھا تھا کہ علم میرے پاس میں ہے، خضر تمہیں یہ خیال آ گیا کہ یہ موسیٰ سے زیادہ علم میرے پاس میں. تو اب سنو، دونوں کے لیے عبرت دے رہا ہوں میں، یہ عبرت کا مقام ہے. یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ چاروں طرف میں نے پانی کے قطرے ڈالے ہیں، آنے والا آخری نبی آئے گا، اس کا ایک جانشین ہوگا جن کی حکومت مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور ان کا علم ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر سے قطرہ میں نے لے کے ڈال دیا ہے، تمہارا علم ان کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سمندر کا ہے قطرہ. سلام محمد آل محمد. ان کا علم جیسے سمندر سے قطرہ لے لیا، تمہارا علم ان کے سامنے ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ قطرہ ایک پانی کا ایک قطرہ لے لیا اور اس سمندر سے. ان کا علم اتنا ہو. بیٹھی ہوئی بات سجی ہوئی ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد آل محمد. حسنین کریمین بھی سرکار رسالت نام کے قریب بیٹھے ہوئے، بچپنا ہے، دونوں بچے ہیں. اتنے میں ایک نورانی شخص بس میں رسالت میں داخل اور اس نے پیغمبر سے کچھ گفتگو کی. سرکار نے بچوں جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کیا. وہ امام حسن کی طرف آئے اور ایک سائڈ میں لے گئے اور جو سوالات تھے ان کے انہوں نے کیے اسے. جب سوال کے جواب امام حسن دے چکے بچپنا میں، تو یہ واپس جانے لگے تو پھر آئے پیغمبر کی خدمت میں اور آنے کے بعد نے شکریہ ادا کیا کہ جیسے آپ سوالوں کے جواب میں مطمئن کرتے ہیں ویسے ہی آپ کے اس بیٹے نے مجھے مطمئن کیا. اصحاب وہ چلے گئے. اصحاب نے پوچھا کہ سرکار یہ اجنبی شخص کون تھا؟ نورانی شخص جو آیا تھا. کہا یہ جناب خضر تھے. یہ جناب خضر پیغمبر تھے جو سوال لے کے آئے تھے، لیکن سوالوں کے جواب امام حسن کا بچپنا ہے. بچپنا ہے تو جنہیں اللہ عالم علم لدنی بناتا ہے وہ خضر جیسے استاد موسیٰ کو بھی پڑھاتے ہیں، علم دیتے ہیں. تو یہ وہ ذوات مقدس مطہرہ ہے، ان کا علم اتنا بلند والا ہے. اب یہ سوال
ایک اور سلام پڑھیں ماشاءاللہ سے. اس لیے کہ صلوات کی صدائیں اتنی دور تک جاتی ہے اور رحمت اتنی دور سے آپ کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے. تو یہ علم کے لیے یہاں پر اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ علم جسے ہم دے اسے عہدے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو تو علم ملے گا. ولی کو بھی علم دیتے ہیں. اور یہ دیکھ کے بتایا کہ علم سے حالانکہ نبی دیکھیے جب آپ پڑھتے ہیں کہ نبی 1,24,000 قرآن مجید میں جب آپ دیکھتے ہیں کتنا تذکرہ ہے قرآن مجید میں نبیوں کا. کتنے نبیوں کا تذکرہ ہے؟ 26 یا 28 اور ہیں 1,24,000. یہ سارے نبیوں کی داستانیں قرآن میں جگہ کیوں نہیں پا سکی؟ بھئی سوچنے کی ضرورت ہے نا. بھئی نبیوں کے واقعات ہیں یا نہیں؟ ہر نبی سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی واقعہ ہے لیکن سب کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ملتا. یہ صرف 25 26 28 نبی کا تذکرہ ملتا ہے باقی کا جو نہیں ملتا. وجہ یہ ہے کہ جن نبیوں کے واقعات سے اہل بیت کی فضیلت اجاگر ہو رہی ہے انہی واقعات کو قرآن میں جگہ دی گئی ہے. بچہ نظر تو للرحمن صوما خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے فاشارت الیہ بچے کی طرف اشارہ کیا. بچہ کہاں تھا؟ کہا گہوارے میں ابھی پیدا ہوا تھا. گہوارے میں لیٹا ہوا ہے. جب گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے کو دیکھا تو یہودیوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں گے جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے. لیکن گہوارے والا بولا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے نبی بنا کے بھیجا ہے. یہ گہوارے سے بچہ کتاب پڑھ رہا ہے. یہ نوزائیدہ بچہ کتاب کی تلاوت کر رہا ہے نہیں اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے نہیں. کہ اس میں کون سی علمت کی فضیلت ہے؟ کہ اللہ دے رہا ہے جب مرجع کو رسول کی گود میں اگر والی تلاوت کرے تو اعتراض نہ کرنا. تو اس میں یہ فضیلت ہے کہ ایک بچے کو ہم علم بچے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے وہ تلاوت کر رہا ہے اور علم کا اظہار کر رہا ہے. اللہ نے اسے کتاب کا علم دیا ہے. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لو کہ اللہ بچپن میں جسے علم دیتا ہے تو وہ بچپن میں اگر اپنے علم کا اظہار کرے تو تعجب نہ کرنا. اس میں فضیلت علی کی بھی ہوئی ہے کہ علی نے نبی کی آغوش میں کہ جب وہ 13 رجب المرجب کی صبح صادق کو رسول صادق پیام صادق کے ساتھ امام صادق کے سے زیادہ اصدق الصادقین کی منزل پر فائز ہونے والے کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے. بیت کے باہر بیت کے اندر کوئی تھا بیت کے باہر کوئی تھا. جو بیت کے باہر تھا وہ نبیوں کا نبی تھا. جو بیت کے اندر تھا وہ ولیوں کا ولی تھا. جو انتظار کر رہا تھا وہ سید الانبیاء تھا. جس کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ امام الاوصیاء تھا. سید الاوصیاء تھا. یعنی وہ پہلا امام جس کا انتظار آخری رسول کر رہا ہے. وہ آئے گا وہ آیا نہیں تھا. آنے سے پہلے کعبے کے باہر رسول پہنچے اور انتظار کیا پہلے کا. یہ بتایا کہ امام کے آنے سے پہلے امام کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے. یہ میری سنت ہے. فرق اتنا ہے کہ میں نے پہلے کا انتظار کیا تھا تمہیں آخری کا انتظار کرنا پڑے گا. محمد
کہ علی کی ایک بیٹی بغیر پڑھائے ہوئے عالمہ غیر معلمہ. کیوں؟ علی تو خود اوصاف کردگار کا مظہر ہے. اوصاف کردگار کے مظہر کو علی کہتے ہیں. وہ عالم ہے. علی نے علم کا اظہار کر کے بتایا کہ جب اس کے بندے کا علم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ تو خالق ہے. وہ اکرم الاکرمین ہے. علی نے دشمن پر بھی اپنا کرم کر کے بتایا کہ جب اس کا بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا. تو یہ صفات الہیہ کے مظہر ہے. اللہ نے اپنی صفات کا انہیں مظہر بنا کے اس کائنات ہست و روپ میں بھیجا. تو اللہ نے یہ بیان کر رہا تھا اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ شہزادی پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. جب یہ گئی ہیں مدینے سے تو دو خضر کے ساتھ میں کہ اپنے بھائی کی سفید ماتم بچھاؤں گی. سفید ماتم کیوں بچھانا چاہتی ہے؟ کہ قدیم سوالات کے مجمع میں میرے بابا کی ولایت کا میرے نانا نے اعلان کیا تھا, لوگوں نے اسے بھلا دیا. بھلا دیا نہیں, یہ 11 ہجری میں اعلان کیا ہے. اور اس کے بعد میں جب 40 ہجری آئی اور مولا علی کسی سے سوال کر رہے کہ قدیم میں تم موجود تھے, نبی نے میری ولایت کا اعلان کیا, کہ مجھے یاد نہیں. یہ اتنے پیریڈ میں بلا دیا گیا, اتنا مجمع, سوالات کا مجمع, اور ولایت کو بھول گئے. شہزادی کا مقام کہاں تھا؟ مدینے میں جو سینٹر ہے وہاں پہ مکان ہے نا. مسجد نبوی کے قریب ہے نا. مکان میں آگ لگا دی گئی, سب اہل مدینہ نے دیکھا اور اس کے بعد لوگوں نے بلا دیا کہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. تو یہ سارے واقعات شہزادی زینب کی نگاہوں کے سامنے تھے. اگر فرش اعظم نہ بھی شادی چلی جاتی تو لوگ حسین کی شہادت کو بھی ایسے ہی بلا دیتے جیسے قدیر کو بلا دیا تھا, جیسے شہزادی کے جلے ہوئے دروازے کو بلا دیا. اس لیے 7 دن تک مسلسل مجلس برپا کی, مجلس برپا کی, اور اس مجلس کا اثر یہ ہوا, ماتم کیا, مجلس کی پرسا دیا اپنے بھتیجے کو. 7 دن تک مسلسل شام کے حاکم سے ایک مقام خالی کرا کے وہیں پہ اپنے بھائی کی مظلومیت اس طریقے سے عام کی کہ جب یہ شام میں قافلہ داخل ہوا تھا تو لوگ پتھر مار رہے تھے, آگ پھینک رہے تھے, صدقے کے قربے پھینک رہے تھے, اور باقی کہہ کے خطاب کر رہے تھے. یہ عالم تھا. لیکن ان 7 دن کی مجلسوں سے یہ اثر ہوا کہ 7 دن کی مجلسوں کے بعد جب شہزادی چلنے لگی تو ساری عورتیں سیاہ لباس میں نظر آئی. اہل شام کی عورتوں نے سیاہ لباس پہن لیے اور ہاتھ جوڑے ہوئے شہزادی کے قریب تھی, رو رہی تھی. شہزادی آپ کا بھائی مظلوم تھا. یہ مظلومیت حسین ان تک کس نے پہنچائی ہے جو کل تک پتھر برسا رہے تھے, آج وہ رونے پہ مجبور کیسے ہو گئے؟ آج رونے پہ مجبور کیسے؟ انہوں نے سیاہ لباس کیسے پہنے؟ یہ شہزادی کا علم تھا کہ جو برا کہہ رہے تھے وہی حسین کا ماتم کرنے پر مجبور ہو گئے. اب عالم یہ تھا کہ شام کی عورتیں سر پیٹ رہی تھی, کالے لباس میں تھی. یہ شہزادی نے 7 دن مجلس کر کے یہاں پر حکمت بوالی سے یہ کام لیا کہ میرے بابا کی ولایت کو بلایا گیا, میری ماں کے ظلم کو بلایا گیا, لیکن میں حسین کے اوپر ہونے والے ظلم کو بلاؤں گی نہیں. میں دنیا میں ایسا عام کر دوں گی کہ قیامت تک یزید کا چہرہ پہچانا جائے گا اور حسین کی مظلومیت کائنات کے سامنے آ جائے گی. یہ شہزادی کی کاوش کا نتیجہ ہے. تو آج ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے, ہر ملک میں مجلس ہو رہی ہے, ہر خطے میں, ہر قریے میں ذکر حسین ابن علی کی بس زیادہ پیچھی ہوئی ہے, حسین کا ذکر ہو رہا ہے. یہ شہزادی کا علم ہے.
حکمت عملی سے کام لیا شہزادی کونین کی بیٹی ہے ثانیہ زہرا نے کہ میں اسے رسوا کر دوں گی کہ کوئی یزید نام رکھنے کا تیار نہیں ہوگا. یزید کو ایسے بے نقاب کیا, اسی کی سلطنت میں رہ گئے, اسی کی حکومت میں رہ گئے, ایسے بے نقاب کر گئی کہ خود شام والے اس پہ لعنت اور ملامت کرنے پر مجبور. جو کل تک یزید کو اچھا کر رہے تھے وہی شام والے یزید پہ لعنت پڑھ رہے تھے. یہ شہزادی کی مجلسوں کا اثر تھا کہ یزید نے کہا بس تم یہاں سے جلدی چلے جاؤ. اسے احساس ہو گیا تھا کہ انقلاب نہ برپا ہو جائے شام میں. شہزادی نے اس طریقے سے ادائے حسین ابن علی کی بنیاد ڈالی. اور جب یہ 7 دن وہاں ہوئے تو لٹا ہوا سامان اسے دیا گیا. کٹے ہوئے سر آئے, اکبر کا سر آیا تو ام لیلا نے لے لیا, اصغر کا ننھا سا سر آیا تو رباب نے بڑھ کے لیا, اور اس کے بعد حسین کا سر آیا تو علی کی بیٹی زینب بڑھ کے آگے بڑھی, آئے میرا غریب بھیا حسین. عباس کا کٹا ہوا سر ام کلثوم نے لیا. جو سر آتے گئے بیویاں بڑھ کے لیتی رہی, لیکن 2 ننھے ننھے سر ایسے بھی آئے کہ جن کا کوئی لینے والا نہیں تھا, کہ جسے راوی کہتا ہے کہ کسی نے سجاد مولا سے سوال کیا تھا کہ مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا ان بچوں کی ماں مری نہیں ہے, ان کی ماں زندہ ہے, لیکن اس نے وعدہ کیا ہے تو روؤں گی تو حسین پہ روؤں گی, میں اپنے بچوں کا بھروسہ نہیں ہوگی. لٹی ہوئی چادریں آئی, ایک چادر آتی رہی, بیویاں اپنی چادر سے لپٹتی رہی, لیکن ایک ننھی سی جب چادر آئی تو ایک دوران برپا ہو گیا. یہ سکینہ کی چادر تھی. اس کے بعد گوش مارے آئے, رباب آگے بڑھی, گوش ماروں کو لیا اور اس چادر کو لیا. لینے کے بعد سینے سے لگا کے آواز دی, اے میری مظلومہ سکینہ. جسے غیر خم شام کی تاریکی میں چھوڑ دیا ہے. بس 2 جملے آدھا روتے روتے سن لیجئے, اس لیے کہ کبھی کے قبرستان سے ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کے آنے والی حسین کی ایک غریب ماں وہ فضائل سننے نہیں آتی ہے, آپ کے عشق لینے کے لیے آتی ہے, آپ کے حق میں دعا کرنے کے لیے آتی ہے. میرے حسین کے ارادہ سلامت رہے, میرے حسین کے ماتمدار سلامت رہے, میرے حسین کو پرسہ دینے والے سلامت رہے. جب مختار نے شمر کو بلایا, شمر تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیے؟ مختار تم سن نہیں سکو گے, لیکن میں تو ظلم بتا دیتا ہوں. پہلا ظلم تو یہ ہے کہ جب حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ گرے. دیکھیے جو کربلا گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ امام حسین جہاں گرے تھے, جہاں نہر فرات ہے وہاں سے اور روضہ حسین جہاں پر ہے 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے فرات کے کنارے وہاں پر گرے, جہاں امام وقت کے نام سے ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے, اور وہیں سے آپ کو امام حسین کا روضہ بھی نظر آتا ہے. جب وہاں گرے تو یہ لاشا جسم وہاں کیسے ہوا؟ شیبر کو پتا تھا کہ یہ بہن جو ہے اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے, لہذا میں اس حسین کو اس کی بہن کے سامنے قتل کروں گا. بہت پیارا ہے نا بھائی حسین زینب کو, میں زینب کو دکھا کے اس کی بہن کو دکھا کے اس کی نگاہوں کے سامنے اسے قتل کروں گا. لہذا وہ گھوڑے پہ سوار ہوا, حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور زخمی جسم کو گھسیٹتا ہوا. یہ کربلا میں جہاں امام حسین کا روضہ ہے, یہ ظالمہ لے گیا. وہاں دیکھتے ہیں قلعہ زینبیہ برابر میں ہے. قلعہ زینبیہ وہ مقام ہے جہاں شہزادی کھڑی ہوئی تھی, شہزادی کھڑی ہوئی تھی.
خیام حسینی کی طرف ہم آگ لے کے چلے اور ہم نے خیموں میں آگ لگانی شروع کی. عورتیں جلتے ہوئے خیموں سے نکلنے لگی اور اس کے بعد ہم نے چادریں چھیننا شروع کی. چادریں چھیننے کے وقت میری نگاہ ایک 4 سال کی چھوٹی سی بچی پہ گئی. میں اس کے قریب گیا